بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، ہم سے اسی حد میں سوال ہوں گے جو ہماری حد تھی۔ ایک اپاہج انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے دوڑنے کی رفتار کیا تھی۔ صاحبان دل سے دل کی بات ہوگی، صاحبان فکر سے فکر کی بات ہوگی۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی۔ الفاظ کی نشست و برخاست اتنی اہم نہیں جتنے الفاظ کے مدعا اور معنی۔ تحریر گویائی کی طرح ایک عظیم عطیہ ہے قدرت کا، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتابوں میں لوگوں کو نفسانی آرزوؤں کے بارے میں برآ انگیخت کرنے والے مصنفین جواب دہ ہوں گے، اور پھر انہیں افسوس ہوگا کہ انہوں نے تقدس الفاظ کو پامال کیا اور حرمت تحریر کو قائم نہ رکھا۔ الفاظ سے گمراہ کرنے والے عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر مہربانی کرے، آپ کو آسان وقت سے گزارے اور آپ کے خیال کی الجھن دور کرے۔ آدمی کا خیال الجھن بن جائے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیالوں کی الجھن سے بچائے، آمین۔ اگر کوئی عمر میں بڑا مل جائے تو اس کا ادب کرو، کوئی مرتبے میں بڑا مل جائے تو اس کا ادب کرو۔ جو علم میں بڑا مل جائے اس کو سلام کر دو، جو خانقاہ مل جائے وہاں ادب سے سلام کر آؤ، اور صاحب مزار کو سلام پیش کراؤ۔ تو یہ آپ کے ادب کا اظہار ہے۔ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش بند کر دو۔ کسی بھی مزار کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دروازے ہیں، ان سے ملتا بھی ہے اور ان میں سے انٹر ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یا تو یہاں آپ سوال کر لو یا پھر انٹر ہو جاؤ، یعنی داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو صاحبان مزار ہیں، مقدس جگہ ہیں، عزت کے آستانے ہیں، وہاں پر سوال کرو گے تو پورا ہو جائے گا، اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگو گے تو اندر داخل ہو جاؤ گے۔ دعا کرو ہمیں پیر، استاد، گرو، رہنما اس وقت ملے جب ہم اس سے صرف دین مانگیں۔ یا رب العالمین، ہمیں پیر اس وقت ملا جب ہم اس سے صرف دین مانگیں، دنیا ہم خود کماتے جائیں گے۔ یہ سب تیرے فضل سے ہوگا۔ پیر کا سفر صرف الہیات کا سفر ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں اچھے پیر عطا کر، ہمارے راستوں کو آسانیاں عطا فرما، ہماری تلاش کو اپنا جلوہ عطا فرما، ہماری تلاش کی اصلاح کر۔ آپ ہی مہربانی فرما اور آپ ہی مہربانی حاصل کرنے کے طریقے بتا۔ ہم پر، ہمارے گرد و پیش پر، ہمارے رشتہ داروں پر اور ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ پیر، استاد، گرو، رہنما آپ کی طلب کا نام ہے۔ پیر آپ کے عشق کا نام ہے۔ پیر آپ کے جنون کا نام ہے، مگر جنون ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے پیر کدھر سے نظر آئے۔ پیر تو طالب کی نگاہ پیدا کرتے ہیں، جس طرح انسان محبوب کی تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ محبت کی آنکھ لے کر جائیں گے تو 4 دن بعد آپ کو عشق ہو جائے گا، اور اگر نفرت کی نگاہ لے کر جائیں گے تو سارے شہر میں سارے ہی بیوقوف لوگ ملیں گے۔ کاروباری آدمی اگر بازار میں جائے تو کہے گا وہاں بڑا مال تھا اور مارکیٹ کا ریٹ بہت اچھا تھا۔ جس قسم کا آدمی ہوگا اس کو ویسا ہی منظر ملے گا۔ اگر اللہ سے اللہ کے لیے اللہ کی راہ دکھانے والے پیر مانگ رہے ہیں تو اللہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔